اسرائیل میں سرخ بچیا کی قربانی کے متعلق قیاس رائیوں اور یہودی نقطہ نظر کو ہم نے گزشتہ ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا، لیکن اس بارے میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ کیا یہودیوں کے ان دعووں کی تصدیق قرآن و سنت یا تاریخ اسلام سے ملتی ہے؟ کیا نعوذ باللہ یہودی مسجد اقصی کو شہید کر پائیں گے؟ کیا مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی بن پائے گا؟ اس بارے میں علماء کیا کہتے ہیں؟ معروف مصنف اور عالم دین مفتی ابو لبابہ شاہ منصور نے ایک سوال کے جواب میں اس کے متعلق گفتگو کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ نہ تو یہ ہمارے ہاں جو سچی پیش گوئی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، نہ ان میں کبھی کہیں اس کا ذکر ہے، نہ خود تورات میں اس کا کوئی ذکر ہے۔ یہ سب جنتر منتر ہے، یہ گھڑنت قسم کا ایک عملیات ہیں جس کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہو جائے گا۔ جیسے عیسائی سمجھتے رہے کہ آیا صوفیہ میں اگر کوئی داخل ہوگا تو آسمان سے فرشتہ آئے گا، تلوار سے اس کا سر قلم کر دے گا وغیرہ، انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی تھیں۔ وہ جو محمود غزنوی نے جس بت کو توڑا تو اس کے متعلق کہانیاں کڑی ہوئی تھیں کہ اس اگر کسی نے کچھ کیا تو اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ تو فتح مکہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جو بھیجا، یہ سارے بت گرا دو، ساری تصویریں مٹا دو تاکہ ان تمام توہمات کا خاتمہ ہو جائے۔ تو یہ صلیبی اور صہیونی انہی توہمات میں اب پڑے ہوئے ہیں اور انہی توہمات کے ذریعے سے اب یہ سہارا لے رہے ہیں۔ تو اس کا کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، نہ ان بچڑوں سے کچھ ہوگا، یہ ان کا ایک ٹوٹکا ہے اور بے معنی سی بات ہے۔ اس لیے اپنا جو حصے کا کام ہے اس میں ساتھیوں کو لگے رہنا چاہیے، اور یہ دامے در میں سکھ رہے ہیں، مظلوموں کی مدد خدمت اور ان سے تعاون کرتے رہیں، ان سب چیزوں سے بالکل بھی پریشان نہ ہوں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ معروف مصنف اور اسلامی مورخ مولانا اسماعیل ریحان نے بھی اس بارے میں وضاحت کی کہ فلسطین کے حالات جیسے ہیں اور جس قدر سنگین ہیں، ان کی سنگینی ہمارے لیے مزید بڑھ جاتی ہے جب ہمیں کچھ عجیب و غریب خبریں ملتی ہیں، کچھ ان میں افواہیں ہوتی ہیں، من گھڑت باتیں بھی ہوتی ہیں، تو وہ بعض اوقات ہمارے حوصلے پست کرنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ انہی میں سے خبر یہ چل رہی ہے کہ یہود نے ایسی 4 گائیں تلاش کر لی ہیں جو پوری کی پوری سرخ رنگ کی ہیں، کوئی داغ دھبا ان میں سفید رنگ کا یا کالے رنگ کا نہیں ہے، اور ایسی گائے جب ان کو مل جائے گی تو یہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ اب بیت المقدس کی تباہی، مسجد اقصی کا مسمار کرنا اور اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا وہ بالکل قریب آ گیا ہے۔ تو یہ گائے انہوں نے امریکہ سے حاصل کر لی ہیں، اسرائیل ان کو لے آئے ہیں، اب اس کو بہت جلدی مسجد اقصی کے پاس جبل زیتون پہ ان کو جلا دیں گے، اپنی رسم کے مطابق قربان کر دیں گے، اور اس کے بعد مسجد اقصی کا انہدام اور ہیکل سلیمانی یہ کام بہت قریب ہو جائے گا۔ تو اس کی وجہ سے کافی لوگ پریشان ہیں، مجھ سے پوچھ بھی رہے ہیں، دوسرے علماء سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہ قرآن میں ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ہے۔ تو ہمارا یقین تو اللہ کے فرمان، نبی کے فرمان پہ ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ یہودیوں کی اپنی روایات ان کی ہیں، ان کی جھوٹی باتیں ان کے پیشواؤں نے ان کو سکھا رکھی ہیں، تو یہ بھی انہی میں سے ایک ہے کہ جس سرخ گائے مل جائے گی اسے قربان کر دیں گے تو پھر یوں ہوگا، اور پھر آپ ہیکل سلیمانی تعمیل کر لیں گے، اور پھر یہ کہ پھر وہ دجال عالمگیر بادشاہ بن کے آ کے بیٹھ جائے گا، پھر ساری دنیا پہ یہودیوں کی حکومت ہوگی۔ تو یہ تو بالکل ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ قرآن و حدیث ان باتوں کی بالکل نفی کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، آپ دیکھیں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ قیامت تک اللہ ان یہود بدبختوں پہ ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب کا مزہ چکھاتا رہے، جو ان کو ان کی حرکتوں کا صلہ دیتا رہے، جو ان پر اللہ کا قہر بن کے ٹوٹیں گے، ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ تو کبھی وہ صحابہ کرام کی شکل میں تھے، کبھی وہ مجاہدین اسلام کی شکل میں تھے، اور کبھی وہ حماس کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں، اور آگے چل کے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں وہی لوگ ہوں گے جو ان کا خاتمہ کریں گے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ غُلِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، ان بدبختوں پر ذلت و خواری مسلط کر دی گئی ہے، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی ہوں گے۔
دنیا کے جس خطے میں ہوں گے، جس حالت میں ہوں گے، چاہے بکھرے ہوں، چاہے مجتمع ہوں، چاہے آزاد ہوں، چاہے غلام ہوں، چاہے اپنا ملک بنا لیں، چاہے دنیا کی سب سے بڑی یہ اکانومی بن جائیں، سب سے بڑی معاشی طاقت بن جائیں، لیکن ذلت و خواری ان پہ مسلط رہے گی، وہ کبھی نہیں ان سے پیچھے ہٹے گی، وہ چپکی رہے گی ان کے ساتھ۔ تو یہ تو ہمیں ایسا لگتا ہے ان کے دعووں کی وجہ سے، ان کی ٹیپ ٹاپ کی وجہ سے کہ جناب وہ بڑے مزے میں ہیں اور بڑے پراعتماد ہیں، اندر سے وہ انتہائی کھوکھلے ہیں۔ بأسهم بینہم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، اللہ فرماتے ہیں ان کے آپس کے اختلافات اتنے زیادہ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں، تحسبهم جمیعا قلوبهم شتیٰ، ان کے دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ گائے والا مسئلہ ہے، خواہ مخواہ کا ڈھکوسلا ہے۔ سرخ گائے، پوری سرخ گائے ہم نے اپنی زندگی میں کتنی دیکھی ہیں، درجنوں دیکھی ہوں گی، تو ایسی گائے کوئی ایسا عجوبہ نہیں ہے کہ اس کو ملنا ناممکن ہو، اور صدیوں میں نہیں تھی، ابھی پیدا ہو گئی ہے، پہلے بھی ہوں گی، ابھی بھی ہیں، لے آئے اور لا کے ذبح کر دیں، چار کی جگہ 4000 گائے ذبح کر دیں، ہمارا کیا ہے بھائی؟ جنہوں نے 35,000 مرد عورت بچے قتل کر دیے، تو 3 4 5 10 40 50 گائے ان کے ہاتھوں کٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کے بعد وہ مسجد اقصیٰ کو مسمار کر دیں گے اور اس کے بعد وہ ہیکل سلیمانی بنا لیں گے، اس کی نوبت انشاءاللہ نہیں آئے گی، اس سے پہلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجاہدین کو فتح یاب فرما دیں گے، اور اپنی قدرت اور اپنی نصرت کا منظر اللہ تعالیٰ بہت جلد دکھائیں گے۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ گھبرائیں نہیں، مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کم ہمت مت بننا، جو نقصان ہوا اس پر بھی مایوس نہ ہونا، غلبہ تمہارا ہی ہوگا، ان کنتم مؤمنین، اگر ہم اپنے ایمان میں ثابت قدم رہیں۔ جبکہ الکہف فاؤنڈیشن کے بانی شیخ حافظ ابراہیم نقشبندی نے اس کے متعلق کہا کہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، ان دونوں کے اندر مسلمانوں سے زیادہ فرقے ہیں، ان دونوں کے اندر مسلمانوں سے اگر زیادہ نہ بھی ہوں تو بے شمار فرقے ہیں، اور ان میں آپس میں شدید ترین دشمنیاں بھی ہیں اور نفرتیں بھی ہیں۔ اس بات کا گواہ کون؟ اللہ کا قرآن، بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ۔ عیسائیوں کے بارے میں قرآن کے اندر آتا ہے کہ ان کے اندر عداوت اور دشمنیاں آپس میں اتنی ہیں جو شدید ہیں، اور اللہ کہتے ہیں میں نے ڈالی ہیں۔ کیوں ڈالی ہیں؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ نافرمانی کیا؟ سود، شراب، جوا، شرک، ظلم، جہاں یہ چیزیں آئیں گی ان کے اندر نفرتیں آئیں گی۔ تو قرآن کے اندر یہ بات موجود، عیسائیوں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں بھی یہی بات موجود، بأسہم بینہم شدید، کہ ان کے اندر آپس کے اندر بڑے لڑائیاں ہیں، بڑی نفرتیں ہیں۔ یہ دونوں باتیں اللہ نے ہمیں کیوں بتائیں؟ اس لیے بتائیں کہ تم ایمان والو ان نافرمانیوں سے بچو، ورنہ تمہارے اندر بھی یہی سب کچھ ہوگا۔ اور وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ غزہ کے اوپر مکمل کنٹرول چاہتے ہیں اور مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس بات پر آ جائیں جو شروع میں بات کی تھی، وہ کہتے ہیں جی 4 یہ گائے ذبح کریں گے وہ، اور بعض مسلمان اس سے ڈر رہے ہیں۔ ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، ان کی بکواس ہے، کرتے رہیں۔ ڈرنے کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں آنا ہے، ہماری کیا ڈیوٹی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم اس پر آئیں۔ ایسی تو کوئی ان کی موج نہیں لگی ہوئی کہ وہ 4 گائے ذبح، انہوں نے 30,000 بندہ ذبح کر دیا تو حماس کا کچھ نہیں کر سکے، 4 گائے ذبح کر کے حماس کا کیا کر لیں گے؟ تو غزہ تو تباہ ہو گیا، لیکن دوسری طرف مجاہدین وہ ڈٹے ہوئے ہیں الحمدللہ ابھی تک۔ گو ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، گو ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں ابھی تک۔ پوری دنیا کی ساری طاقت کو ملا کے وہ ان چند ہزار مجاہدین کو ختم نہیں کر سکا۔